अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज 17 नवंबर बरोज पीर वफाकी आईनी अदालत का जी आज पहला दिन है 27वीं तरमीम करके जो अमीनुद्दीन को एक्सटेंशन भी दी गई और नई अदालत बनाई गई। एक तो खबर यह है, आपको बताना है किस तरह दर बदर धक्के खा रही है अमीनुद्दीन की अदालत, और आज क्योंकि पहला दिन था तो आज क्या कुछ हुआ। दूसरे नंबर पे क्या अब अगला मंसूबा क्या है। 27वीं तरमीम से तो ताकतवर और सारे कानून दान अब फ्री हो गए हैं। अब अगला मंसूबा क्या है, पाकिस्तान के अंदर मजीद क्या तबाही की नई मिसालें कायम होने जा रही हैं, सुहेल वड़ाइच की जानब से क्या दावे किए गए हैं, इस हवाले से बात करनी है। दो पाकिस्तान के बहादुर जज, दलेर जज, उनकी किस तरह से वापसी हुई है, और खास तौर पे एक जज जिनके इस्तीफे की खबर भी चल गई थी, आज वो कमरा अदालत में मौजूद थे, केसेस की समाअत भी की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानब से आज क्या रिमार्क्स दिए गए, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। दीगर भी अहम खबरें हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। वफाकी आईनी अदालत बंद तो गई, उसके बाद भटक रही है ना। वो जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि वो रूहें भटक रही होती हैं, फिर वो उनको पकड़ा जाता है, काबू किया जाता है, वो आग जलाई जाती है, और फिर वो उनकी रूह को उस आग के अंदर वो जिस्म को फेंका जाता है, फिर उसको वो मुक्ति मिलती है। यही सूरत हाल बनी हुई है। अदालत बन गई। अमीनुद्दीन जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा करते थे, बताया गया कि वो वफाकी जो शरई अदालत है ना, वहां पर बैठेंगे। वो वफाकी शरई अदालत वाले ने कहा भाई भाग जाओ, हमने कोई अदालत अमीनुद्दीन के लिए नहीं बनाई हुई, यहां पे कोई जगह नहीं है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास बड़ी जगह हैं, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लोअर कोर्ट है, यानी उसकी निस्बत सुप्रीम कोर्ट की निस्बत छोटी अदालत, और अब जो नई अदालत बनी है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है। लेकिन बजाय इसके कि वो अपने से छोटी अदालत सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि उससे भी जो छोटी अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पे पहुंच गए। वहीं पर हलफ भी हुए। आज भी दो जज जो हैं, वो रोजी खान साहब और वो जो बाकी वो साबक निगरान वजीर आला थे KPK के जज साहब, उनका जो है वो हलफ शरफ भी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब मसला क्या बना? मसला ये बना हुआ है कि रोला पड़ा हुआ है, एड़ी चोटी का जोर लगाया ना अमीनुद्दीन ने कि मुझे कमरा अदालत नंबर 1 चाहिए, वो जिसके अंदर जालियां लगी हुई हैं, गुंबद बने हुए हैं, मैंने वहां पर बैठना है। चले, मैं एक बड़ा जज हूं, मैं महान जज हूं, मेरा बड़ा ओहदा है, तो अगर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ला ही दिया गया है, वो जैसे घर के बुजुर्ग होते हैं ना, तो जगह ही नहीं मिल रही होती ना, कहते हैं वो छत के ऊपर जो ममटी है, वो जो स्टोर रूम है, उधर बाबा जी की जो है मंजी लगा दे। अमीनुद्दीन के साथ ये हो रहा है। अमीनुद्दीन खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि भाई और कुछ नहीं देना, तो ये डोगर वाली अदालत खाली करवाओ, वहां पर मुझे जो है ना वो शिफ्ट कर दो। चले, वहां पर थोड़ी बहुत हो ना कि हाई कोर्ट के कमरा अदालत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को मिल गया है, थोड़ी सी इज्जत बात है। डोगर ने कहा कि तुम हो कौन? अगर तुम्हारा ताल्लुक मुल्तान से है तो मेरा ताल्लुक कौन सा बलोचिस्तान से है? मैं भी मुल्तान से हूं। वो कहते ना मैं भी मंसूर हूं कैद अगियार से, तो डोगर ने कहा मैं भी मुल्तान से हूं। फिर इस तरह तो नहीं ना होता, मेरी भी बड़ी खिदमत है, हम दोनों एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो चलो भागो। अब डोगर साहब ने कमरा अदालत नहीं दिया, मोहसिन कियानी साहब के कमरे पर कब्जा किया गया, और वहां पे भी वो पेज से लिखी हुई तख्ती लगाई गई, प्रिंट जो आर्जी प्रिंट होता है वो लगाया गया, और वहां पे आज अमीनुद्दीन ने समाअत की। अंदाजा कर लें कि आमिर फारूक जो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठा करते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब उनकी इतनी तरक्की हुई है कि उसी अदालत के कमरा अदालत नंबर 3 के अंदर उनकी अदालत तीसरे फ्लोर पर वो भी कायम की गई है। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसका कोई एतबार नहीं कि लिफ्ट कब खराब हो जाए और उसके अंदर छत पर कब वो आमिर फारूक साहब फंसे हुए हों, तो लिहाजा इस तरह की जो है वो इस वक्त सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। जल्दबाजी के अंदर जो है वो सबको जो एक किया गया है, लेकिन ये मामला यहां पर रुकने वाला नहीं है। सुहेल वड़ाइच ने आज एक कॉलम लिखा, और सुहेल वड़ाइच के कॉलम का ये नहीं कि सुहेल वड़ाइच को बहुत बड़े सहाफी हैं या बड़े वो इंकशाफात करते हैं, जाहिर है जो उनको फीड किया जाता है ना, ये अंसार अब्बासी, मुनीफ फारूक, सुहेल वड़ाइच जैसे लोग एक ही यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है ना। तो आज सुहेल वड़ाइच ने अपने मजमून के अंदर लिखा
کہتے ہیں چین کی ترقی اور سعودی عرب کی حیرت ناک تیز تبدیلیوں نے نئے نظام کا ماڈل بن رہی ہیں. یعنی اب پاکستان چائنا کے طرز پر چلے گا. یعنی اگر آزادی اظہار رائے، بولنے کی آزادی، صحافت اگر آڑے آئی تو بتایا گیا اس کو کچل دیا جائے گا، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی. پاکستان کے اندر میڈیا، سوشل میڈیا، ہر چیز بند کر دیا جائے گا چائنا کے ماڈل پر، اور ترقی کی طرف بس دیکھا جائے گا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جمہوریت، کہ کسی کو جمہوریت کا بخار اترا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ترقی میں جمہوریت رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا، مگر اسی نظام کے اندر سے، یعنی جمہوریت رکاوٹ جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا، جمہوریت آئی رکاوٹ بنی تو جمہوریت کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. اگر آزادی ظاہر رائے وہ رکاوٹ بنا تو اس کو بھی، یعنی آپ دیکھیں نا نظام آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں. 28ویں ترمیم، 29 ترمیم، اب ترمیمیں ہوتی چلی جائیں گی. اور جو وکلا کا مشکوک کردار، کالا کردار، ایک تو کالا کوٹ پہنتے ہیں نا اور بڑا فخر کرتے ہیں وکلا کہ کالا کوٹ کالی ٹائی، لیکن وکلا جس طرح سے کمپرومائزڈ ہوئے، ضمیر کی قیمت ایک پلاٹ بن گیا اور وہ بھی پتہ نہیں کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا. تو اس کے بعد اب حالات اور برے ہوتے چلے جائیں گے اور برے ہوتے چلے جائیں گے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے استعفے کی خبر پرسوں چلی تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اگرچہ پاسبلٹیز تھیں کہ وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ استعفیٰ دیں بھی، لیکن آج جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اپنی عدالتوں میں گئے ہیں اور انہوں نے مقدمات کی سماعت بھی کی ہے. محسن کیانی صاحب کے سامنے بھی ایک کیس تھا میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت کا، اس کے اندر بھی انہوں نے بڑے دلچسپ ریمارکس دیے. انہوں نے کہا آج کل فیشن بن گیا ہے، ایک نیا ٹرینڈ ہے، جو شخص جیل میں ہوتا ہے، وہ جیل میں رہتا ہے لمبے عرصے کے لیے اگر، اور پھر وہ میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت لے لیتا ہے، اور جب اس کو ضمانت مل جاتی ہے تو پھر وہ پوری دنیا کی سیریں کرتا پھر رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے. میاں صاحب کی طرف ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا کہ جیل میں جا کے بیمار بن جاتے ہیں، پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، اور جب ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پوری دنیا کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے پیزے جو ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں. بہرحال آج پہلا دن تھا وفاقیہ آئینی عدالت کا، اور پہلا جو کیس تھا اس کے اندر وکلا پیش نہیں ہوئے، اور وکلا کی عدم پیشی پر جو ہے وہ کیس آگے نہیں بڑھ سکا. کچھ لاہور ہائی کورٹ سے بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ عمران خان کا ایک کیس تھا اور وکلا ہی پیش نہیں ہوئے. یعنی یہ تماشا چند دن پہلے بھی آپ خبر دی تھی، خان کا ایک کیس تھا وہ تمام کیسز کو یکجا کرنے والا، اور یہ کیا اس کا نام، انتظار حسین پنجوتھا اینڈ کمپنی، یہ پیش ہی نہیں ہوئے تھے، آج بھی وکلا پیش نہیں ہوئے. تو یہ تو صورتحال ہے. دوسری طرف وہ انعام دیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اب 27ویں ترمیم کروا دی، اچھے بچے بنے نا، اچھے تابع دار، دونوں ہاتھوں سے بوٹ صاف کرنے والے. کوشش ہے کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑا جائے اس سارے مقابلے کے اندر. تو لہٰذا آج پیپلز پارٹی کو بھی کشمیر سے انعام مل جائے گا اور ان کا عدم اعتماد کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ آ جائے گا. ایک تو صورتحال یہ ہے. دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے 27ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی. یہ تو حال ہے. ویسے بھی 27ویں ترمیم کو لاہور ہائی کورٹ نے اڑا نہیں دینی، لیکن ججز کی اتنی بھی جرت نہیں ہو رہی کہ کمرہ عدالت کے اندر بیٹھ کے اس کیس کو کم از کم سن ہی لے. تو یہ ججوں کا حال ہے. یعنی بزدل جج اور بزدل وکیل اور بزدل پورا معاشرہ، پوری قوم اور ملک بڑی تیزی کے ساتھ، ساتھ میڈیا بھی. میڈیا کو یہی حال ہے نا. ایک خاتون کی دھجیاں اڑی عزت کی، بشرا بی بی، اور باقی بھی پورے ملک کی دھجیاں اڑی اور اڑ رہی ہیں. شاہ زیب خانزادہ ان پر تو بات نہیں کرتے، اس کی مذمت ہی نہیں ہوتی. عمران خان کی بہن کو انڈے مارے گئے، اس کی مذمت کسی نے نہیں کی. وہ شاہ زیب خانزادہ سے کسی نے موبائل پر سوال پوچھ لیا نا، شاہ زیب، تو وہ سارے لگے ہوئے مذمت، یہ ہراسمنٹ ہوگی، یہ ہراسمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کی نجی فیملی کے ساتھ ہو تو اس کو ٹیز نہیں کرنا چاہیے، اور یا کسی پر تشدد تو ہوا بھی نہیں. لیکن اگر کوئی کسی سے سوال پوچھ لے، آپ سارا دن بے شرمی کرو اور آپ سے کوئی سوال پوچھ لے تو ہراسمنٹ ہو گئی ہے، اور آپ سارا دن بیٹھ کے پگڑیاں اچھالو اور ہراسمنٹ کرو، اور عدت جیسے کیسوں پر جو ہے آپ خاور مانیکا جیسے گلیز کردار کے انٹرویوز کرو، اور اپنی دفعہ اب ہراسمنٹ ہو گئی ہے. اچھا، آپ اتنے چھنے کا کیے ہیں، آپ کی ہراسمنٹ ہو گئی ہے، بیبی کی ہراسمنٹ ہو گئی ہے. اندازہ کریں یار. اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ
وہ جو میں پہلے بولتا تھا بول فلم کا جو ڈائلاگ ہے کہ اگر کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ اور بھائی اگر برداشت نہیں کر سکتے تو پھر بکواسیات کرتے کیوں ہو؟ بہرحال وہ سنگھیڑا صاحب، اقبال سنگھیڑا صاحب، مبینہ فرنٹ مین خواجہ آصف کے وہ پکڑے گئے تھے، اربوں کی کرپشن تھی. آج کیا ہوا ہے؟ خبر ہے کرپشن کے الزام پر لاہور میں گرفتار اقبال سنگھیڑا اینٹی کرپشن عدالت راولپنڈی میں پیشی کے بعد لاہور واپس جاتے ہوئے موٹر وے چکری ریسٹ ایریا میں پولیس حراست سے فرار ہو گیا. اب یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے کوئی بندہ اس طرح فرار ہو جائے. کہتے ہیں غفلت کے مرتکب پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ کے مطابق ملزم کو اس کے بھائی 6 ساتھی سمیت گاڑی سے اٹھا کر لے گئے. ایسا نہیں ہوتا، کوئی پاکستان کے اندر اتنا طاقتور نہیں کہ پولیس سے اپنے بندے چھڑا کے لے جائے. کچے کے ڈاکو بھی اس طرح نہیں کر سکتے. تو چھڑوائے گئے، چھوڑ دیے گئے، اور اب کہا جا رہا ہے وہ اقبال سنگھیڑا بھاگ گیا. تو یہ تو اس ملک کے اندر تماشا ہے. اچھا جی، مفتی طارق مسعود نامور پاکستان کے اندر فیمس مفتی ہیں، ٹک ٹاک پر یوٹیوب پہ بھی کافی ایکٹیو ہیں. انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے، یعنی جو ان کی ڈومین تھی، یہ نہیں کہ وہ کسی کی ڈومین میں گھس کر. کہتے ہیں 27ویں ترمیم کی دیگر شکوں پر حمایت یا مخالفت کرنا تو سیاسی لوگوں کا کام ہے. میرا کام نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک شک ہے جو میرے متعلق ہے، جو میرے ڈومین ہے، بطور مذہبی رہنما میرا حق بنتا ہے اس پر میں بات کروں. کہتے ہیں مگر کسی عہدیدار کا عدالتوں سے استثناء حاصل کرنا غیر شرعی اور اسلامی نظام انصاف کے منافی ہے. کہ اسلام اور شریعت کے مطابق کسی کو استثناء نہیں حاصل ہونا چاہیے. کہتے ہیں اس طرح دنیاوی عدالتوں سے تو استثناء حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، امین الدین کی عدالت سے تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن مگر کوئی اللہ کی عدالت میں، کہتے ہیں اللہ کی عدالت میں چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی فیلڈ مارشل ہو، چاہے کوئی بہت بڑا افسر ہو، اس کو کوئی مستثنا حاصل نہیں ہوگا. بہرحال دیکھیں، ایٹ لیسٹ پاکستان کے مولوی پیر وڈیرے جو ایون وہ ٹی ایل پی کو چھتر پڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے، کم از کم کوئی بولا تو ہے، کسی نے اپنا جو ہے وہ رد عمل تو دیا ہے. بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کشمیر کی جو صورتحال ہوگی، ظاہر ہے وہاں پہ بھی اب پیپلز پارٹی کو نام دیا جائے گا، اور باقی اب مزید ججوں کے استعفے اور معاملات کیا. منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ تو دے دیا، تحریک کی طرف جائیں گے. سہیل آفریدی کیا کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ایک بنی تھی، وہ کتنا آئین کا تحفظ کر پا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.